کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک کا یہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کوتک یعنی برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، تو وہ بھٹک رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف
إني لا يخاف لدي المرسلون. ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ کے کلیم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے پیارے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی ہے اور یہ جو رفعت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اس کی بھی کیا ہی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر آئیں تو ایک بات جو میں ابتدا میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر عزت بھی ملتی ہے اور بندے کو ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. عزت بھی کچھ کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے اور ذلت اور بے عزتی اگر ہوتی ہے تو اس کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے. کچھ کام وہ ہیں جو انسان کو عزت کی معراج پر لے جاتے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں کہ جو انسان کو ذلت کی پستی اور گہرائی میں لے جاتے ہیں اور بندہ معاشرے کے اندر ڈی گریڈ ہو جاتا ہے. وہ کیا کام ہے، ان کے بارے میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے، کچھ اس حوالے سے گفتگو پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں پھر روتا
شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا ہاں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بادب حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی عاشقان رسول کے ساتھ ان کی معیت میں خوف خدا والوں کے ساتھ اللہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک ہے مکہ مدینہ کی حاضری دینا اور حج کی سعادت پانا، اور ایک ہے عاشقان رسول کے ساتھ حج کی سعادت پانا۔ ان دونوں باتوں میں کچھ جو ہے وہ فرق موجود ہے اپنی جگہ پر۔ حج 2022 کے دوران میں نے حاجیوں کی ہاتھا پائیوں کی خبر بھی سنی ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور لڑائی مار کٹائی تک جو ہے وہ پہنچ گئے، حالانکہ یہ کام حج کے دوران کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کا پتنگڑ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر سفر کی کچھ کلفت بھی ہوتی ہے، یہ مزید بندے کے مزاج کو کچھ جو ہے وہ تبدیل کرتی ہے، اور جب بندے کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے اور یہ کس جگہ پر آیا ہے، جب یہ بات ذہن میں نہ ہو تو پھر بعض کا بندہ پھر اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور خیر والا معاملہ فرمائے۔ تو عاشقان رسول کے ساتھ ہوں گے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ امیر اہل سنت کے ملفوظات کو سن کر کے، اور آپ کے مدنی مذاکرے بالخصوص یہ جو ایام حج کے دوران ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور اس سے فیض لیتے ہوئے اگر سفر یہ نصیب ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت بھی میسر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ بارد ہمیں ذوق والی اور شوق والی مکہ مدینہ کی حاضری
عطا فرمائے۔ جب بھی جائیں تیاری کر کے جائیں، اور تیاری میں صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ کپڑے جو ہے وہ نئے سلوا لے یا اور جوتا جو ہے وہ اچھا لے لے، صرف یہی تیاری نہیں ہے، بلکہ اپنا ذہن بھی بنا کے جائے اور صبر کا ذہن بھی بنا کے جائے کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ذلت یا بے عزتی، یہ آج کا ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ یہاں پر استاد صاحب ایک میسج ہے، یہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں موضوع کو۔ انہوں نے لکھا ہے، محمد یوسف بھائی ہیں گجرانوالہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس عزت ہونی چاہیے، بھلے وہ جھوٹ کے سہارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت ہی ہو جو عزت ہی ملے جو جھوٹ کے سہارے ہی کیوں نہ ہو، یہ تو ایک عام انسان سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ کہے گا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کہ دھوکے سے عزت حاصل کرنا، جھوٹ بول کر عزت حاصل کرنا، یہ جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی، کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے سامنے والا مرعوب ہو جائے اور وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، یا زبردستی عزت کر لیں، یا آپ کے فریب میں آ کر، آپ کے دھوکے میں آ کر، آپ کے جھوٹ کی وجہ سے آپ کی عزت کر لیں۔ لیکن حقیقی عزت جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ حقیقی عزت وہی ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ جب بے عزتی یا ذلت کا مطلب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہ عزت کو خراب کرنا یا عزت کے بغیر کر دینا کسی کو، یا عزت سے خالی کر دینا، حرمت بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمان کی عزت جو ہے نا وہ بہت عظیم ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ حقیقی عزت یہ اللہ پاک کے لیے ہے۔ اللہ کے دیے سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، عزت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے نا ہم غلاموں کی عزت ہے۔ ہر غلام، ہر مسلمان، خواہ وہ غریب ہے، امیر ہے، مسکین ہے، درمیانے طبقے کا ہے، اس کی عزت ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے وہ تفسیر صراط الجنان میں بھی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ عزت ہر مسلمان کی ہے، خواہ وہ امیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے۔ دوسری بات یہ کہ عزت ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان نے کوئی غلط کام کر دیا، یا غلط کام نہیں کیا، سامنے والے نے بے عزتی کر دی، اس نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کی وجہ سے وہ بے عزت ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ صحیح، ایک عمل اس کا برا تھا، اس عمل کو ہم برا جانیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی ساری صفات پر جو ہے نا یا خوبیوں پر پانی پھر گیا، اس کی عزت اب بھی قائم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قبر پہ پیر نہ رکھو، کیوں نہ رکھو؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ اندر وہ ولی کامل ہے یا نیک انسان ہے، گناہ گار انسان بھی عام عوام میں سے بھی ہے، تو اس کی قبر پر بھی پیر رکھنا ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ تو مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کی عزت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے معاشرے میں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 100% جو ہے نا وہ بے عزت ہو گیا۔ اب اس کی عزت تو ہے ہی نہیں، اسے لپیٹتے رہو اور اسے جو ہے نا وہ اور ذلیل کرتے رہو، یہ طریقہ بہرحال درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعبہ، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ صحیح، یعنی ایک شخص، گویا کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی نے کعبے کو ڈھا دیا، گرا دیا، اور ایک شخص نے مسلمان کی بے عزتی کی، دل آزاری کی، دل توڑ دیا، ذلت کی، تو دونوں گناہ گار ہیں، دونوں ہی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، لیکن مسلمان کی بے عزتی کرنے والا، دل آزاری کرنے والا، تکلیف دینے والا، وہ زیادہ گناہ گار ہے کعبے کی دیوار کو ڈھانے سے۔ مسلمان کی عزت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔
تاکہ ہم ذلت اور بے عزتی سے دور رہیں. صحیح. ان کی عزت اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری کون عزت کرے گا؟ وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آپ مسلمان خواہ امیر ہے، غریب ہے یا درمیانے طبقے کا ہے، آپ اس کی عزت کریں، نہ بھی دل چاہ رہا ہونا تو عزت کیجئے، انشاءاللہ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. کیا بات. تو لوگوں کی عزت کیجئے، خواہ وہ آپ کے درجے سے کم ہو، اور آپ کا نوکر ہو یا آپ کا خادم ہو، آپ کا ڈرائیور ہو، آپ کا باغبان ہو یعنی مالی ہو، گارڈنر ہو، اس کی بھی عزت کریں. کہ عام طور پر بے عزت انسان اس کو کرتا ہے کہ جو نیچے طبقے کا ہو، یعنی اپنے سے نیچے طبقے کا ہو، نوکر ہے، ڈرائیور ہے، باغبان ہے. کیونکہ عام طور پر ہم مسلمان جو ہے نا اس کی بے عزتی نہیں کرتے جو اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس سے بڑے طبقے کا ہوتا ہے یا امیرہ ہوتا ہے یا اس صاحب منصب ہوتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا. عام طور پر بے عزتی اس کی کرتا ہے کہ جو نیچے طبقے کا ہو. لہٰذا ہمیں علم رکھنا ہوگا کہ ہر مسلمان کی عزت ہے، خواہ وہ پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ہو یا وہ عام کپڑے میں یا اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو. ہمیں اس کی عزت کرنی ہوگی تاکہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بے عزتی ختم ہو، ذلت ختم ہو اور ایک عزت والا معاشرہ قائم ہو. مرحبا. یہاں بات جو کی بڑی واقعی قابل غور ہے. لوگ بعض اوقات کسی کو ذلیل کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، اسے جو ہے وہ باتیں مار کے، اس سے بھی لوگوں کو بعض اوقات جو ہے وہ خوشی مل رہی ہوتی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ کہ یہ اپنی خوشی کا کیا حل کریں کہ خوش بھی ہوتے رہیں اور اگلا بندہ جو ہے یہ ذلت سے بھی بچ جائے؟ شاید یہ علم کی کمی ہے، یہ غور نہیں کر رہا کہ ایک مسلمان کی عزت کی اہمیت کیا ہے. مسلمان کی عزت کی اہمیت اگر اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ خوش ہی ہوگا، اور اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو قبر کا خوف نہیں ہے، اس کو آخرت کا خوف نہیں ہے. اسی وجہ سے تو ایک مسلمان کی بے عزتی کرتے ہوئے وہ خوش ہو رہا ہے. کیا وہ اللہ پاک سے ڈرتا نہیں؟ بروز قیامت اس کو کیا جواب دینا ہوگا؟ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اصل میں وہ علاج پر ہم جائیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ مسلمان کی عزت تو پڑھیے کہ عزت کی اہمیت کیا ہے. کہ اہمیت ہی آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو آپ بے عزت کرتے ہوئے خوش ہی ہوں گے، کہہ کے ہی لگائیں گے. اب جب خوش ہو کر آپ گناہ کر رہے ہیں تو پھر تیار رہیے روتے ہوئے جہنم میں جانے کے لیے، کہ جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا دنیا میں وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. لہٰذا مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہلے اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے، علم حاصل کیجئے مسلمان کی عزت کتنی بڑی ہے. صحیح. دوستوں میں بھی ایک دوسرے کو بعض اوقات جو ہے وہ لپیٹ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک دوست جو ہے وہ ہدف پر ہوتا ہے اور پھر سارے اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ باتیں مار کے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، ترسوں اس کی باری ہے، یوں باری بدلتی رہتی ہے. اور جو جتنا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ اسی حساب سے آگے بھی اپنا وہ نظام جو ہے وہ آگے چلا رہا ہوتا ہے. ان چیزوں سے نفرتیں دل میں بیٹھتی ہیں. ایک تو یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے، خام خواہ بغیر کسی وجہ سے کسی کو ذلیل کرتے رہنا، یہ ہمارا کام، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمان بھی عزت والا ہے اور اسے عزت دینی چاہیے، اور جس سے اللہ نے عزت دی ہے اسے ہم عزت کیوں نہ دیں. ایک بات ہے. اور دوسری بات جو پیچھے سے اگر اس کو کنٹینیو کروں ایک اور بھی آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ذلیل کر کے بندے کو خوشی ہو رہی ہے نا تو اس مزاج کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے. یہ تبدیل کیسے ہوگا؟ جیسے فرمایا کہ مسلمان کی عزت کی اہمیت کو جانا جائے، جس طرح احادیث مبارکہ کے تحت یہ بیان کی گئی. آج میں کسی کو بے عزت کر رہا ہوں، میں تو ایک کو ہی کر رہا ہوں، اور اسی گناہ پر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، اور کل قیامت میں میری اگر ذلت کا کوئی سبب بن گیا، میری بے عزتی کا سبب بنا، جب کہا گیا اقرا کتابک، یہ نامہ اعمال جو کچھ کالے کرتوت کیے ہیں رہی ہے، پڑھ کے سناؤ سب کو، وہاں پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ مسلمان کو بے عزت اور ذلیل کرنے سے ڈرنا چاہیے. تانے مارنے، گھروں میں بھی معاملات اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں، آفیسز میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اور بالکل درست فرمایا ہے کہ جو سپیریئر طبقہ ہے عمومی طور پہ دیکھا جائے تو وہ جونیئر طبقے کو لپیٹ رہا ہوتا ہے.
جس کا اختیار زیادہ ہے وہ کم اختیار والے کو کیا ہے وہ لپیٹ رہا ہوتا ہے، اور جہاں یہ کم اختیار والے کی چلتی ہے یہ بھی اپنا آپ نہیں چھوڑتا، یہ بھی اپنا رنگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ سے بندہ پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے، اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ ہم بھی باعزت ہیں، اور ہم سے اگر کسی کو ملے تو کیا ملے؟ عزت ہی ملے۔ زبان ہے نا، زبان دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ زبان کے فوائد کا، اس کے فائدے کا، اس کے بینیفٹس کا اندازہ لگائیں اور اس کے نقصان کا اندازہ لگائیں تو یہ بہت بڑا ہے۔ بعض اوقات چند جملے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو عزت دیتے ہیں، اور چند ہی جملے ہوتے ہیں اسی زبان سے بندہ بات کرتا ہے اور سامنے والے کو جو ہے وہ ذلیل کرتا جاتا ہے اور اپنی آخرت کی بربادی کو جو ہے وہ جمع کرتا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی اس پہ؟ جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ خود بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ عزت انسان وہی کرتا ہے کہ جو خود عزت والا ہوتا ہے، عزت والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عموماً یہ وراثی ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کی گھٹی میں یوں سمجھیے کہ آ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کا ادب احترام کیا جا رہا ہوتا ہے، رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے، مہمانوں کو رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے، اور والدین کی تربیت اس انداز کی ہوتی ہے کہ آپ کے دادا جی ہیں، آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، یہ آپ کے بیٹا بڑے کزن ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ عزت کرنے کا ایک وہ شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر عزت کرنا اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے تو اس ماحول کا رنگ بھی انسان پر چڑھتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں، میں ایک اور پیرائے میں یہاں پر گفتگو کروں گا، بات ہو رہی تھی کہ مسلمان کی عزت کرنی چاہیے، مسلمان عزت والا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان عزت والا کیوں ہے؟ انسان سارے ہی ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن مسلمان کو عزت والا کیوں فرمایا گیا؟ مسلمان عزت والا کیوں ہے؟ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس سلمان بھی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رسول پر ایمان، اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ مسلمان کی عزت اس کے ایمان اور عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عمل میں ہی تقوی ایک بنیادی چیز ہے کہ تقوی کا مطلب دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ تقوی کا ایک معنی ہے ڈرنا، اور دوسرا تقوی کا معنی بچنا۔ جب مسلمان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اس کا ریزلٹ پھر اسے کیا ملتا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی والا بندہ اللہ کے نزدیک بھی عزت والا، لوگوں میں بھی عزت والا ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ حرام سے بچتا ہے، یہ بندہ اچھے کام کرتا ہے، تو لوگ فطری طور پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی لوگ تو پیسے والے کی بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تو بڑے مشہور آدمی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، یہ عزتیں ہوتی ہیں عارضی، یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ عارضی ہوتی ہیں۔ دلی طور پر عزت اس بندے کی ہوتی ہے کہ جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آج بھی کوئی نمازی اگر آ جائے، کوئی داڑھی والا آدمی آ جائے، تو اب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ بس میں چلے جائیں تو وہاں بھی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں تو لوگ اس کے احترام میں بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسلمان کی جو عزت وہ اس کے عمل اور اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اب جو بندہ عزت نہیں کرتا تو اسے خود اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے، وہ مسلمان ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، اب اگر وہ کسی کی عزت نہیں کر رہا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور یقیناً یہی ہے کہ اس کا عمل کمزور ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، تو اسے اللہ رسول کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تبھی وہ عزت نہیں کر رہا۔ کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ رسول کا خوف ہو، قیامت والے دن کا ڈر اس کے دل میں ہو کہ جو آج میں کر رہا ہوں مجھے قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر وہ عزت کرے گا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اس کی تربیت کا پتہ دیتا ہے۔
جب انسان جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کے عمل میں آ جاتی ہیں اور لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں بھی تمہارا تعلق کسی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تو انسان جب کسی کی عزت کرتا ہے تو اس کے خاندان کی بھی نیک نامی ہوتی ہے, انسان کی اپنی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب انسان کسی کی عزت کرتا ہے تو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی طرح مسلمان کی عزت ہی کرتا ہے. مسلمان جو کامل مسلمان ہے کبھی بھی دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم, فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ, نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے, نہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتا ہے, نہ اس کو حقیر جانتا ہے. یہ تین وصف جس بندے کے اندر آ جائیں وہ کامل مسلمان, کامل ایمان والا بن جاتا ہے. جہاں زبان سے ہم چلے تھے, یہ عزت اور ذلت کا جو ایک ہوتا ہے خالد بھائی, جو حساب کتاب, اس میں زبان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی کیا ہے, ایک عزت دینے کا ایک طریقہ ہے. آپ کوئی آتا ہے اس کے لیے جو ہے جگہ بناتے ہیں, جگہ خالی کرتے ہیں, یہ بھی کیا ہے, عزت کا ایک طریقہ ہے. جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, دینی ماحول میں سکھایا جاتا ہے, اگر آپ کے والد صاحب آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنی جگہ جو ہے وہ نشست جو ہے وہ چھوڑ کے اپنے والد صاحب کو وہاں پر بٹھائیں. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ ترغیب ہے اور یہ سکھایا جاتا ہے ان کے ہاتھ چومیں. تو یہ بھی عزت دینے کا انداز ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے الفاظ جو ہے نا, ان کا بھی ایک اپنا حساب کتاب ہے, ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو عزت دینے میں اور کسی کو ذلیل کرنے میں جس طرح انسان کے بعض اوقات ایکسپریشنز کا کچھ کردار ہوتا ہے, اس سے زیادہ انسان کے الفاظ کا کردار ہوتا ہے. خالد بھائی اتفاق کریں گے اس بات سے آپ؟ بالکل جی, الفاظ کی تاثیر جو ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. اچھے لفظ کسی کے لیے کہے جائیں تو اس کا دل میں جو خوشی داخل ہوتی ہے وہ بھی ایک معنی رکھتی ہے, لیکن اس کا چہرہ بھی خوشی سے دمکنے لگتا ہے, منہ پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے. لیکن اگر برے الفاظ کہے جائیں تو اچھا بھلا مسکراتا چہرہ بالکل بجھ جاتا ہے اور دل اکتانے لگتا ہے. جگہ سے ہی ذرا سی یوں سمجھیں کہ ہچکچاہٹ آنے لگتی کہ یار یہاں جاؤں گا تو یہ چار افراد ایسے ہیں کہ ان کے الفاظ ہی سچے نہیں ہیں, ان کے الفاظ ہی ستھرے نہیں ہیں. جب یہ اچھے الفاظ نہیں بول سکتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنا ہے. اپنی یوں سمجھیں کہ عزت کو بندہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پامال کیا جائے. جب اس طرح کے افراد ہیں اور پتہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو بچ کر رہے. سلمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عزت دینے کے انداز سکھائے ہیں, عزت دینے کے الفاظ بتائے ہیں. اب جیسے بڑی چھوٹی سی کامن سی بات ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کسی کو بلاتا ہے, پکارتا ہے, کسی کام کے لیے آواز دیتا ہے تو ایک جواب یہ ہے ہاں. ہمارے جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں پر دیکھا جائے تو بڑا اگر چھوٹے کو بلائے اور چھوٹا صرف جواب میں ہاں کہے اور اس کی بنسبت جی کہے, حالانکہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جس سے سمجھ تو یہی آ رہا ہے کہ بندے نے بات سن لی ہے اور وہ رسپونڈ کر رہا ہے یا عمل کرنے پر تیار ہے. لیکن دونوں الفاظ اپنی اپنی صوتی آہنگ میں اپنی اپنے انداز میں بتا رہے ہیں کہ ادب کا کس میں زیادہ عنصر پایا جاتا ہے. اب بندہ جی کہہ رہا ہے تو سننے والے کو زیادہ فرحت ہوگی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز سکھایا وہ کیا پیارا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غلام بھی پکارتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب میں لبیک ارشاد فرماتے. اب یہ انداز دیکھیے کہ کیسے مان دینے والا ہے, کیسے عزتیں دینے والا ہے. یوں الفاظ کا ایک بہت بڑا مقام ہے بندے کی زندگی میں. انسان کبھی دو لفظ بولتا ہے تو کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے, اور کبھی وہ دو لفظ ہوتے ہیں جو کسی کے دل سے اتار بھی دیتے ہیں. جب الفاظ کہہ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے تو اس کا آنا اچھا لگتا ہے, اس پر کیا رسپونڈ کر رہے ہیں. ایک تو ہے آپ آتے ہی کہہ رہے ہیں آئے ہیں تو کھانا کھا کے جائیے گا, اچھی بات ہے. لیکن جب وہ آ رہا ہے تو اس کو مرحبا کہہ رہے ہیں, خوش آمدید کہہ رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, گیٹ پر جا کر ریسیو کر رہے ہیں. یہ سارے وہ انداز ہیں اور بالخصوص جو الفاظ ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہو رہا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوصاف بھی بیان فرما رہے ہیں اور اس کو مرحبا بھی کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں تشریف لے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام,
اور کنویں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اور ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ باغ کے دہانے پر یا اس کے دروازے پر انہیں کھڑا کر دیا۔ اب جو آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دیں کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی آئے ہیں اور اب وہ آنا چاہتے ہیں، کیا انہیں بلا لوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا پیارا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں انہیں مرحبا کہو، انہیں جنت کی خوشخبری دو اور کہو کہ آ کر بیٹھ جائیں۔ واہ واہ واہ، یعنی کتنے پیارے الفاظ ہیں حضور کے صحابی۔ اور اچھا آنے والوں میں کون تھا؟ آنے والوں میں صدیق اکبر تھے، واہ واہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی تھے۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مزید مطلب یوں دیکھیں کہ عزت کس طرح دی جا رہی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ یعنی یوں مختلف روایات ہیں، یہ باغ والی ہی اور ایک پہرے دار کو مقرر کرنے والی مختلف روایات ہیں۔ اور اس میں ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنویں پر تشریف فرما ہو گئے، کنویں کی جو منڈیر بنی ہوتی ہے اس پر جلوہ گر ہوئے اور اپنے جو پاؤں تھے وہ کنویں کے اندر کی جانب لٹکا دی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمایا یہاں سامنے بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں ان کے برابر میں بٹھا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہبند شریف مزید درست فرما کر اس کو نیچے تک کیا اور پھر ارشاد فرمانے لگے عثمان یہ زیادہ اہتمام کے لائق ہے، عثمان زیادہ حیا والا ہے، اس لیے یہ میں نے عمل اختیار کیا۔ اب یہ وہی الفاظ ہیں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کلمہ ان لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، یہاں الفاظ کا اگر چناؤ نہ بھی ہو تو بھی آقا کریم کا ہر جملہ عظیم ہے، ٹھیک ہے جی، ہر جملہ عظیم ہے۔ ٹھیک کی کیا بات، اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں سکھانے والے ہیں، یہ معلم کائنات ہیں، تو یہ اپنے انداز سے بھی سکھا رہے ہیں، اپنے الفاظ سے بھی سکھا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آنے والا جب آ رہا ہے اس کو نبی کی طرف سے مرحبا کہنا اور نبی کی طرف سے یہ بشارت دینا کہ تم جنتی ہو، نبی نے تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، کیا یہ اس کے ویلکم کے لیے کم الفاظ تھے؟ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود جب وہ آ گیا ہے اور سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ کے بعد انداز سے بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے کو عزت کیسے دیں۔ کیا بات ہے خالد۔ ایسے ہی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کاشانہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس قدر زیادہ تعداد میں تھے کہ اب مزید کے افراد کے آنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو دروازہ تھا بالکل دروازے پر ہی تشریف فرما ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے کا نوٹس لیا، کوئی آیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو چادر اوڑے ہوئے تھے اس کو لپیٹا اور لپیٹ کر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھال دیا، فرمایا کہ آپ اس کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزت افزائی کا یہ انداز دیکھا نا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑا، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور رونے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، آپ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، واللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی چادر پر بیٹھ سکوں۔ وہ پھر چادر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچائی اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یعنی صحابہ کا ایک جمع غفیر موجود ہے نا، تلقین دیکھیے ایک تو انداز سے بھی ہو رہی ہے پھر الفاظ سے بھی ہو رہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں عزت، جب تمہارے پاس قوم کا کوئی عزت دار فرد آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اسے عزت دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو یوں سمجھے کہ کتنی عزت بڑھا رہے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر کی نظر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھے سیرت مبارکہ سے تو یہ بات اور واضح ہو رہی ہے کہ حضور خود عزت والے ہیں، لوگوں کو بھی عزتیں عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے اور ہمارا انداز کیا ہے، ذرا کچھ اس پر بھی غور فرمائیں۔ میں نے اس طرح ایک بات نوٹ کیا، خالد بھائی جو گفتگو میں فرما رہے تھے نا، جواب دینا، رسپونڈ کرنا ہے، ہاں ہے اس طرح، اور جی جس طرح کہہ رہے تھے، یا لبیک آپ جواب میں جب کہتے ہیں۔ مجھے اس کا ایک تجربہ ہے اور میری اس پہ ایک اسیسمنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو گھر میں ہیں اور ہاں ہی بولتے ہیں نا، ان کے بچے بھی جواب میں ہیں اور ہاں ہی بولتے ہیں۔
اس کا مجھے تجربہ کیسے ہوا، کسی کے ساتھ میں گاڑی میں تھا تو ان کا بچہ تھا، ان کے بچے سے میں نے ایک بات کی تو اس نے بھی جواب میں ہاں کہا. میں نے بیٹا ہاں نہیں جی کہتے ہیں. پھر اس بچے نے کیا کہا؟ جی کہا. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ ایک بات خود جان بوجھ کے میں نے وہ بات کی، اس پر پھر اس بچے نے ہاں ہاں کہا. میں نے کہا بیٹا ہاں نہیں کیا کہتے ہیں؟ پھر اس بچے نے کہا جی. تھوڑی دیر بعد میں نے پھر ایک اور بات کی جان بوجھ کر کی، پھر بچے نے ہاں کہا. میں نے کہا ہاں نہیں کیا نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ جی. چوتھی مرتبہ جب میں نے اس سے بات کی نا تو پھر اس بچہ وہ خود وہ جی پہ آ گیا. اچھا یہ تو ہو گیا. اب میں نے ان کے والد صاحب کی بھی گفتگو سنی تو وہ بھی جب کوئی آپ بات کریں تو اس کے جواب میں وہاں سے بھی کیا آ رہا تھا؟ ہاں ہی آ رہا تھا. ہاں ہے، ہاں اور ہیں، اس طرح کر کے آ رہا تھا. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ گھر میں ہی اگر یہ آپ جناب والا جو انداز ہے، جی جناب والا انداز ہے، اگر گھر میں ہی جو ہے وہ اپنایا جائے، ماں باپ کا بھی آپس میں انداز یہ ہو، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، آپ جناب سے بات کر رہی ہے، شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے تو آپ جناب سے بات کر رہا ہے، عزت دیکھیے آپ کا آپس میں ایک فرینکنس ہونا یہ الگ بات ہے، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا رویہ اور تعلق ہونا یہ الگ بات ہے، گھلنا ملنا آپ کا ہونا الگ بات ہے، اور الفاظ بھی تعظیم کے الفاظ استعمال کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بات ہے. دوستی کا یا ایک ریلیشن کا یا ایک کلوز ریلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے بس آپ جو ہے وہ بولتے رہیں. آپ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ جی دیکھیں، ماں باپ جو ہے نا وہ سب سے پہلی گویا کہ گھر جو ہوتا ہے نا جی. وہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے نا، اور ماں باپ اس کے سب سے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نگران شورا آئے تھے بیرون ملک، گھر پہ بھی تشریف لائے تھے، اور وہ ایک نصیحت کر کے گئے، وہ یاد آئی مجھے. کہنے لگے غلام یاسین، بچوں کو اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، جامعہ میں جب بھیجو گے نا یا بھیجتے ہو تو آپ یہ ذہن رکھو کہ آپ علم حاصل کروانے کے لیے بھیج رہے ہو، ان کو علم حاصل ہو، لیکن تربیت کا آپ تکیہ نہ لگائیے گا کسی پر. تربیت جو ہے نا آپ کیجئے گا، یعنی ماں باپ جو ہے نا وہ تربیت کریں. علم جو ہے نا اسکول، کالج اور جامعۃ المدینہ، مدرسہ مدینہ میں حاصل ہوگا. وہاں الحمدللہ ہمارے اداروں میں تربیت بھی دی جاتی ہے، لیکن جس طرح کے گڈ ایٹیکیٹس کی آپ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ گڈ ایٹیکیٹس جو ہے نا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے سکھانا. ابھی جیسا کہ ہمارے مبلغین نے بھی کہا کہ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو اس کو باہر جا کر جو ہے نا ویلکم کرنا اور اس کو واپس چھوڑ کے جانا، یہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. یہ جی کے کلمات ہیں یا لبیک کے کلمات ہیں، یہ ہم ہی سکھائیں گے، کوئی باہر سے آ کر نہیں سکھائے گا. ٹھیک ہے، ہمارا ماحول ماشاءاللہ یہ سب ایڈیکیٹس ابھی اس پروگرام میں جو ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھی سکھائے جا رہے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی سکھائے جا رہے ہیں. یہ تربیت ہے. لیکن ظاہر ہر وقت ہر شخص یہ پروگرام دیکھے یا ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے مدنی قافلوں میں سفر کرے ہر کوئی یہ نہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ گڈ ایٹیکیٹس، اچھی عادتیں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح کسی کو عزت دی جاتی ہے. یہ ویلکم کرنا یہ عزت ہے، یہ ویلکم کرنا عزت ہے. ان کو چھوڑ جانا، الوداع کرنا گیٹ پر جا کر، یہ ان کی عزت کرنا ہوتی ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ بچے باہر جا کر کچھ ایسی حرکتیں کریں گے کہ ماں باپ کی بے عزتی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں بےزتی ہو جائے گی. تو وہ بےزتی تو خیر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بے عزتی کو لفظ کو جو ہے وہ بےزتی کر دیا گیا زیادہ استعمال کی وجہ سے. ہو گئی، بعض تو کہتے ہیں بےزتی خراب ہو گئی. بےزتی خراب ہوگی، ایسی بات. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال وہ جب بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ کسی اور گھر میں جا کے آپ کی بے عزتی کروا دیں گے. تو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، اچھا کردار بنائیے، ان کا گڈ ایٹیکیٹ سکھائیے تاکہ وہ وہاں جا کر آپ کی عزت کروائیں. یار آپ کے بچے کے گڈ ایٹیکیٹس، آپ کے بچے کی عادت بہت اچھی ہے. میں نے اس کو یوں بولا تو اس نے یوں مجھے جواب دیا. کیا تربیت ہے آپ کی. تو اس وقت آپ کا 2 کلو خون ویسے بڑھ جانا ہے. تو بھائی تھوڑا سا 10 منٹ توجہ دے دیجئے روزانہ، موبائل سے ہٹ کر، دیگر مصروفیات سے ہٹ کر، سوشل میڈیا سے ہٹ کر اپنے بچوں پر تھوڑی تربیت دیں گے. تو تربیت دیں گے تو انشاءاللہ وہ عزت کرنا سیکھیں گے. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. یہ گھر پہ بھی یہ ماحول بنانا پڑے گا. میں نے کچھ جو ہے وہ بچوں کو دیکھا ہے
کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے بات کریں تو بھائی جان کہہ رہے ہیں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا جب بات کرے تو کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ بھائی جان کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں اچھا والد بھی مدنی ماحول سے بستا ہے اور والدہ بھی بچے کی مدنی ماحول سے کیا ہے بستا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اٹیچمنٹ ہے. اس کی ایک برکت ہے. سبحان اللہ. تو گھر میں بھی یہ ماحول بنانا پڑے گا. الفاظ اپنے صحیح کرنے پڑیں گے. بچے جو سنیں گے وہی بولیں گے. تو یہ بھی ذہن رکھیں. یہاں میں نے یہ بات جو فرینکنس والی کی تھی یہ اس لیے کی تھی کیونکہ اسی طرح ہم کہیں پر بات کر رہے تھے تو وہاں سے جو مجھے سننے کو بات ملی صاحب وہ یہ تھی کہ یار یہ تو جہاں اجنبیت ہوتی ہے نا یہ سارے جو تکلفات ہیں یہ سارے وہاں پر جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں. وہاں پر ان کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ بات بندہ طریقے سے کرے سلیقے سے کرے سامنے والا جو ہے یہ ناراض نہ ہو جائے. بعض اوقات بندے نے یوں بھی ایکسس دیا ہوتا ہے جی آپ جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ چھوڑیں جی ان باتوں کا گھر پہ اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے بالکل. یہ بولے آپ ضرورت نہیں ہے تو آپ جیسے اگر کسی کو ایکسس کیوں دے رہے ہیں یہ آپ جو مرضی مجھے بول سکتے ہیں. آپ جب بھی بولیں اگلے بندے کو کے لیے ایسے الفاظ بولیں جس میں کوئی عزت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یا کوئی ایسی بات جب بھی بات کریں ایسی بات کریں اس کو لگے مجھے کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا تو پھر بندہ جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہو جائے گا. دیکھیے ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہے افسانے اور باتیں. مدنی مداخلے کا بھی ایک سیگمنٹ ہے کیا ہے حقیقت کیا ہے افسانہ. یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ بھی بہت زبردست ماشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے شہزاد بھائی کرتے ہیں میرے سنر کا زبردست جواب ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ باتیں بس باتیں برائے باتیں ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے عزت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے بندہ اچھا فیل کرتا ہے اور جب آپ عزت کو نکال دیتے ہیں اور خالی بات کرتے ہیں. خالد بات سننا یہ بھی میں نے خالد بھائی کو بلایا ہے. خالد بھائی بات سنیے گا. یہ بھی خالد بھائی کو ہی بلایا ہے. خالد بھائی ایمانداری سے بتا دیں خالد بھائی اچھا کون سے لگے گا آپ کو پہلے والا دوسرے والا؟ دوسرے والا. تو بعد اوقات بندہ جب اپنائیت کے جو اپنائیت کی میں ایک لفظ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اس کو نہیں بولتا یا بول ہی دوں اپنائیت کی گھمنڈ گھیری کو. ٹھیک ہے کیا یہ اپنائیت کے بھور کو یوں جو ہے وہ بنا کے لاتا ہے کہ ہر شے جو عزت ادب آداب والی ہے وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنائیت بھی نہیں رہتی. یہ بھی بتا دوں آپ کو اپنائیت بھی نہیں رہتی. سلمان مدنی وہ بات یاد آئی کہ آج سے 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے گھر پر ہوتا تھا تو اسلامی بھائی آتے تھے ملاقات کے لیے یا پھر بلانے کے لیے یا لے جانے کے لیے اجتماع وغیرہ کے لیے. تو چھوٹا بھائی میرا تھا تو ادھر دروازہ کھٹکاتے تھے تو کہ چھوٹا بھائی کہتا تھا غلام یاسین تجھے بلا رہے ہیں اسلامی بھائی آئے ہیں تجھے بلا رہے ہیں. تو مجھے نا بے عزتی تصور ہوتی تھی محسوس ہوتی تھی یار یہ چھوٹا بھائی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ کہتا ہے غلام اور جی اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں اور بے عزتی محسوس. تو میں نے کہا یار یہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا یار مجھے یوں کہ میں اس کو عزت کرواؤں اپنی یار مجھے عزت سے پکارا کرو. تو یوں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اب میں نے نا کیا کیا کہ اس کو نا اپنے چھوٹے بھائی کو امین نام ہے اس کا نا محمد امین تو میں نے ان کو کہنا شروع کر دیا امین بھائی آپ ادھر آئیے امین بھائی آئے نا مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو امین بھائی کہہ کر جو ہے نا میں نے پکارنا شروع کر دیا. 2-3 دن بعد پھر اسلامی بھائی آئے تو کہا کہ بھائی جان وہ آپ کو بلا رہے ہیں نیچے. کیا بات. تو وہ اب دیکھیں کسی کو جو ہے نا آپ سکھائیں اس طرح تو وہ اس طرح کا بھی جو ہے نا وہ اثر دے سکتا ہے بجائے جو ہے نا اپنی عزت کے الفاظ کہلوانے کے یار میری عزت کیا کرو میری عزت کیا کرو. تو آپ دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں وہ آپ کی عزت کرے گا. مدینہ بہت بہت پیاری بات کہی. یہ حقیقت کی باتیں ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے. تو ماں باپ میاں بیوی آپس میں بھی ادب آداب کا لحاظ رکھیں اچھے ادب سے بات کریں اچھے ادب سے جو ہے وہ جواب دیں. یہی چیز انشاءاللہ اولاد بھی سیکھے گی اور پھر اس کی برکتیں انسان کو انشاءاللہ ملیں گی. کالز شامل کرتے ہیں پھر اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. محمد دانش شتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی اور ماشاءاللہ ہمارے غلام یاسین بھائی نے بڑا فیض اٹھایا یہاں پہ امارات میں ماشاءاللہ. آپ سے عرض یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آفیسرز کے ہاتھوں یا جو ہم سے نیچے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یا ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے سم ٹائم ہمیں بھی کچھ ڈانٹ پڑ جاتی ہے آفیسر سے یا مینیجر سے یا ہم سے جو نیچے ہیں ہمیں ان کو تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے ہلکا سا. تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے
سمجھتے ہیں یا ہم سے نیچے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری بے عزتی کر دی، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر ہمارا آفیسر یا ہمارا باس بعض اوقات تھوڑا سا ہمیں یعنی کہ تھوڑا سا لہجہ اس کا تھوڑا ہوتا ہے سخت، تو ہمیں اس وقت دل میں خیال آتا ہے یار میری بے عزتی کر دی، فلاں کے سامنے ایسا کر دیا یا ایسا کر دیا، تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ایسا جو ایسا کر رہا ہے اس کے لیے کیا بندی پھول ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے اس کو کیا اپنے آپ کی اصلاح کا موضوع لینا چاہیے؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ استاد قبلہ غلام یاسین مدنی صاحب، آپ کی جو زندگی ہے ماشاءاللہ یہ قربانیوں سے جو ہے وہ عبارت ہے۔ اگر میں کہوں خالد بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک جید استاد بھی ہیں، استاد العلماء بھی ہیں، اور ہم نے بھی ان کی سرپرستی میں جو ہے وہ امتحان دیے ہیں، پیپر دیے ہیں، اور یوں آگے جو ہے بڑھے ہیں۔ پھر آپ نے ماشاءاللہ مختلف عرب ممالک میں بھی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ انڈونیشیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی آل اولاد کے ساتھ ہیں وہاں پر۔ یہ ایک اور قربانی ہے، یہ ایک اور قربانی ہے۔ آپ اپنا ہوم لینڈ چھوڑنا، دوسری جگہ جانا، وہاں رہنا، معاشرے کے اندر اس کمیونٹی کے اندر سسٹین کرنا، کلچر الگ ہے، فوڈ الگ ہے، جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ الگ ہیں، رسم و رواج الگ ہیں، پھر وہاں رہنا، سسٹین کرنا، پھر بولی بھی الگ ہے خالد بھائی، یہ بھی ایک بڑا وہ ہے معاملہ۔ بہرحال ماشاءاللہ اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جواب کیا دیں گے استاد؟ جی، آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ اچھا، دانش بھائی جو ہے وہ فرما رہے تھے شارجہ سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت قرآن پاک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ مسلمان کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی سعادت پائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، ایک مرتبہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، اتنا تک ارشاد نہیں فرمایا۔ تو آج کل ہم جو غلام ہیں، یا ہم باس ہیں، یا ٹیچر ہیں، یا استاد ہیں، یا ہم لینڈ لارڈ ہیں، یا امیر آدمی ہیں، یا ہمارے پاس کوئی کرسی ہے، تو اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ہم نے اس لیے یہ عہدے حاصل نہیں کیے، یا ہمیں اس لیے عہدے یہ نہیں ملے ہیں کہ ہم اپنے ماتحت کو جب چاہیں جس وقت چاہیں بے عزت کرتے پھریں۔ اب دیکھیں کسی وجہ سے ڈانٹنا پڑتا ہے، کسی وجہ سے ضروری ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بھی لیکن مختلف بھائی اس درجات کے طریقے ہوتے ہیں نا۔ آپ اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر میری غلطی ہے تو جو ہے نا وہ 4 کے سامنے جو ہے نا وہ ڈانٹ دے اور تفہیم کرے اور نام دے تفہیم کا، تو یہ تفہیم تو نہ ہوئی، تو یہ بے عزتی ہوئی۔ آپ علیحدہ سے بلا کر، کمرے میں بلا کر اگر آپ ایک اچھے انداز میں جو ہے نا اس کو تفہیم کریں گے تو اس کی عزت افزائی ہوگی۔ وہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر آپ نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو گویا کہ آپ نے اس کو ذلیل کیا، بے عزت کیا۔ حالانکہ آپ نے درست بات کہی، جو اس نے غلطی کی تھی آپ نے اس کی اصلاح کی، نصیحت کی، درست بات کی، لیکن بے عزتی کر دی آپ نے، یہ گناہ کما لیا آپ نے۔ اور اگر آپ نے کسی کی کو نصیحت سب کے سامنے نہیں بلکہ علیحدہ سے کی تو آپ نے اس کو مزین کیا، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس کو خوبصورت بنایا، اس کا حاصل بھی آپ کو ملے گا، یعنی آپ کو اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی ملے گا کہ یار وہ سامنے والا محسوس کرے گا کہ میں نے غلطی کی تھی تو مجھے علیحدہ سے آ کر میری اصلاح کی گئی۔ اب دانش بھائی جیسے کہہ رہے تھے کہ بے عزتی کر دی، تو بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ بوس ہی جو ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ ہمیں اگر ہم ماتحت ہیں، ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے، لیکن بوس نے اگر سب کے سامنے ذلیل کیا ہے تو بلا عذر شرعی، تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس کو جو ہے نا اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ صحیح، ایز پر سچویشن ہے، ایز پر سچویشن، جو جیسی سچویشن ہے ویسے اس کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے دعوت اہل سنت سے رہنمائی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ بہرحال سمجھانے میں جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تفہیم کی، زجر و توبیخ یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی بعض اوقات جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، لیکن الفاظ جو ہے نا یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سامنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے یا اس کو چھیلا جا رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے یا اس کو کیا کیا جا رہا ہے، لپیٹا جا رہا ہے۔ بات جو ہے وہ
ایک ہوتا ہے پٹی کرنا اور ایک ہوتا ہے بس کوئی چیز لپیٹ دینا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پٹی طریقے سے ہوتی ہے، سلیقے سے ہوتی ہے، اور اس کا ایک اپنا ڈیکورم ہے، اور کہاں ہوگی کتنی ہوگی یہ بھی ہے۔ اور آپ نے لپیٹنا ہے تو لپیٹنا ہے، تو بس جب لپیٹتے جائیں گے تو جتنا لپیٹتے جائیں گے اتنا وہ لپٹتا جائے گا، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ بہرحال ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شربت کو جو ہے وہ ہلایا جاتا ہے اور انڈے کو پھینٹا جاتا ہے، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بات تو ہے راشد بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل بات ہے۔ میں اس پر عرض کروں گا، یہ جو خاص ایک پیرائی میں انہوں نے گفتگو کی کہ آفس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو بعض اوقات جو آفیسر ہیں یا نگران ہیں وہ نیچے والے افراد کے کام نا درست ہونے کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں یا ان کو تھوڑا سختی سے سمجھاتے ہیں، تو اس میں کیا انداز ہونا چاہیے؟ اور دونوں طرف سے سلمان بھی ایک بات عرض کروں گا، ایک تو یہ ہے جو نیچے کام کرنے والا ہے، ورکر ہے، ملازم ہے، تو دیکھیے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، وقت پر کام کر کے نہیں دے رہا، تو لازمی طور پر جو آفیسر ہے، نگران ہے، وہ اسے سمجھائے گا۔ اب سمجھانے کے پھر مختلف درجات ہوں گے، پہلے آرام سے سمجھائے گا، تھوڑا پھر سختی سے سمجھائے گا، اب وہ ظاہر بات ہے تنہائی میں ہی تفہیم اس کی جائے گی۔ تو اسے نیچے والے کو، ماتحت کو یوں کرنا ہوگا کہ جو اسے کام دیا گیا وہ درست کرے اور وقت پر کرے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ دو ایک لازمی سی بات ہے کہ کامن سی بات ہے کہ کسی بھی انسان کو آپ جب نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ہر انسان کو نصیحت اچھی ہی لگے ضروری نہیں ہے، نصیحت کڑوی بھی لگتی ہے۔ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھائے کہ یہ کام نہ کرو، تو آپ کے گویا کہ اس نے عادت کے خلاف یا فطرت کے خلاف آپ کو بات کی بھی اس طرح نہ کرو اور آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا فیل تو ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ لیں کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ کام درست میں نے نہیں کیا، تو مجھے اس وجہ سے تفہیم کی گئی، سمجھایا گیا۔ ایک اور بات سلمان بھائی یہ ہے، آفس میں یا ماتحت اور جو نگران ہوتا ہے اس کے ضروری چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے میں بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ سسٹم جو آپ نے دیا ہے نا، آپ سسٹم پر بات کریں، اپنی ذاتیات کو درمیان میں لے کر نہ آئیں۔ ماتحت یا نگران اس وقت معاملات خراب کرتے ہیں جب یہ اپنی ذاتیات کو لے کر آتے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے اس نے مجھے سب کے سامنے اس طرح ڈیگریڈ کیا تھا نا، اب میری باری ہے۔ ایک مہینہ پہلے میں نے اسے یہ کام بار بار کہے تھے، اس نے نہیں کیے تھے، اب میری باری ہے۔ یہ غلط ہے۔ آپ نے ایک سسٹم جو بنایا ہے یا آپ کو جو سسٹم دیا گیا ہے، جو اصول دیے گئے ہیں، آپ وہ اصول سامنے رکھیں اور پھر آپ بات کریں کہ جناب دیکھیں یہ اصول ہے، یہ کام کا طریقہ آپ کو سمجھایا گیا تھا، اس کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا، فرمائیے، اسے وضاحت کا موقع دیجئے۔ اب وہ بات کرے گا تو اس میں پھر آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا یا درست کیا، تو اس سے کیا ہوگا، نفرت نہیں بڑھے گی، آپس میں معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ بعض افراد اس طرح ہوتے ہیں جن کو آپ تھوڑا سختی سے کہیں نا تو تبھی ان کو سمجھ آتی ہے، اور بعض افراد کو صرف اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسی بات ہے جیسے ڈاکٹر ہے، کبھی وہ گولی دے دے گا، گولی کھا لیں آپ، وہ ایڈجسٹ کر دے گا، پھر کبھی کیا کرتا ہے، انجیکشن، ٹیکا لگائے گا، اور کبھی پھر سرجری بھی کرنی پڑتی ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری ہے نا، یہ بندے کا سینہ کھل جاتا ہے، دل باہر آ جاتا ہے، بلکہ دل کو بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ دل، جی ہاں، انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی سرجری وہ ہوتی ہے، جو بھی اس کا بائی پاس ہوتا ہے، جو بھی کارنری آرٹری کا جب وہ کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ دوبارہ دل کو جو ہے وہ ایک جھٹکا دیتے ہیں، اس کا 12 وولٹ کا ایک، تو پھر دوبارہ دل جو ہے یہ چل پڑتا ہے۔ یہ بھی بہرحال ایک بات ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال جیسا مرد ہے پھر ویسا اس کا علاج ہے، تو علاج کرنے والے کو سینس ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ بخار پہ ہی آپریشن کر دے کسی کا، یہ بھی نہ ہو، اور جو مریض ہے وہ بھی اپنا ذہن بنا کے رکھے کہ یہ بخار نہیں ہے، یہ تو کارنری آرٹری جو ہے نا یہ بلاک ہے، یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم ہے، تو اب جیسا پرابلم ہے اس کا ویسا ہی حل ہوگا۔ مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے، میں آپ کو عرض کروں، غلط کام کرنے والا بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ہار ہی پہنایا جائے، ہار نہیں پہنایا جاتا، شاباش کسی اچھے کام پر ہوتی ہے، کام خراب کرنے پر شاباش نہیں ہوتی۔ اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بات کافی ہے۔ لیکن جو کسی ادارے کے اندر لوگ ہیں ان کو یہ بات لحاظ رکھنی چاہیے، جس کا قصور ہو اسی سے بات کریں، اور جتنا قصور ہو اتنی ہی بات، بہت خوب، بھڑاس نکالنے پہ نہ آئیں، اور جتنی بات ہے، جب ہم، جیسے مجھے غصہ 2-4 بندوں کا ہے،
جیسے مثال کے طور پر حاجی عبدالغفور صاحب، اللہ ان کو حاجی بنائے ماشاءاللہ، یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، کا نام میں نہیں لیتا، اور جیسے آپ لے لیں، اب جس کا نام لوں گا وہ اس کو لوگ بولیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا نام لے رہا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو غصہ مجھے 2-4 اور بندوں کا ہے، اور نکار میں کس پہ رہا ہوں، نکار میں وہ کسی اور بندے، اس نے کوئی کام خراب کیا ہے، تو وہ کام خراب تھا، جتنا تھا وہ بھی بات بول دی، اور ساتھ میں جو پچھلے 2-3 تھا اس کو بھی بیچ میں ادھر ہی جو ہے نا وہ ڈرین کر دیا اس کو بھی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور جس طرح استاد صاحب نے فرمایا حقوق العباد کا معاملہ اگر آ گیا تو پھر بندہ پھنس جائے گا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. منصب ہے, اس منصب کو اس کے شرعی طریقوں کے مطابق جو ہے یہ نبھانا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے, ورنہ منصب بھی کیا ہے یہ وبال ہی بن جائے گا. اللہ عافیت عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا, استاد یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, انڈونیشیا کے حوالے سے ہیں ماشاءاللہ, ہم نے ان کو کافی دیکھا ہے, اور ابھی حال ہی میں کچھ انڈونیشیا کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے تھے, تو کچھ انڈونیشیا کے حوالے سے بتائیں استاد صاحب کہ وہاں پر دعوت اسلامی کا کام کیسا ہے اور وہاں پر کیسا چل رہا ہے, کیا وہاں کے تاثرات ہیں. بڑی مہربانی. جی حضور. موضوع سے ہٹ کر ہے. ہاں جی. اچھا, انڈونیشیا سب جانتے ہیں عام طور پر کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے تعداد کے اعتبار سے, آبادی کے اعتبار سے, آبادی کے اعتبار سے تو 27-28 کروڑ کی آبادی بتائی جاتی ہے, اللہ اکبر, اور 17,205 جزیروں پر مشتمل ہے. چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہیں اور بہت بڑے جزیرے بھی ہیں کہ 24 گھنٹے 30 گھنٹے جو ہے وہ ٹرین چلتی ہے تو بھی ختم نہیں ہوتا. واہ. اور ایک کونے سے اگر دوسرے کونے تک جہاز میں پہنچنا چاہیں تو کم و بیش ڈائریکٹ 6 سے 7 گھنٹے کی فلائٹ چاہیے. اللہ اکبر. وہ بہت بڑا ہے, پانی آس پاس پانی ہے, اور انڈونیشیا جو ملک ہے وہ تقریباً 85 یا 80% مسلمانوں پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. 5 سال پہلے دعوت اسلامی کا دینی کام وہاں شروع ہوا, اور الحمدللہ اب وہاں 8 مراکز قائم ہیں دعوت اسلامی کے. اسلامی بہنوں کے مراکز الگ ہیں, اسلامی بھائیوں کے مراکز الگ ہیں, اور دعوت اسلامی کی پہلی مسجد جو ہے وہ الحمدللہ تعمیر ہو چکی ہے. اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے لیے جگہ ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ خریدی جا چکی ہے. انشاءاللہ ان قریب میپ جو نقشہ ہے بننے کے بعد اس کی تعمیرات شروع ہو جائیں گی, اور فقہ شافعی کے مطابق جو ہے نا وہاں جامعۃ المدینہ کا درس نظامی جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. واہ واہ واہ, یہ بھی ایک تاریخی اقدام ہوگا. مرحبا. سبحان. تیسری مرتبہ الحمدللہ مدنی قافلہ انڈونیشیا سے آیا, اور اس مرتبہ کچھ علیحدہ یہ ہوا کہ 8 اسلامی بھائیوں کے ساتھ 5 اسلامی بہنیں بھی تھیں, یعنی 5 اسلامی بہنوں کے ساتھ ان کے محارم بھی تھے. اسلامی بہنوں نے دارالسنہ فیضان صحابیات میں تربیت پائی, اور اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ میں تربیت پائی, اور ان کے تاثرات کے لیے بھی الگ وقت چاہیے کہ ان کے کیا تاثرات تھے. یہاں آ کر جو بن دیکھے امیر علیہ سنت کے مرید ہوئے تھے, وہ یہاں آ کر جب انہوں نے امیر علیہ سنت کو آمنے سامنے دیکھا تو ان کے تاثرات کچھ یوں تھے کہ ہم خوابوں کی دنیا میں محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں ہے. جو امیر علیہ سنت کی بولی نہیں جانتے, اردو انگلش عربی نہیں جانتے, وہ جو ہے نا امیر علیہ سنت کو بن دیکھے مرید ہو گئے. اللہ پاک نے اس ولی کامل کی محبت کن لوگوں میں ڈال دی ہے کہ جو ان کی زبان نہیں جانتے. امیر علیہ سنت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبتیں, یہ فیض, یہ روحانیت, یہ جو ہے نا وہ ہر وقت زبان سے نہیں پلائی جاتی, یہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. تو یہ کوئی زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا, اللہ پاک نے اولیاء کرام کی محبتیں جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں کہ یہ وہاں سے جو ہے نا دیوانہ وار خواہش کرتے ہیں کہ کب ہم امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے. الحمدللہ انڈونیشیا میں دعوت اسلامی کا دینی کام 2 صوبوں کے تقریباً 5 شہروں میں ہو رہا ہے, شخصیات میں بھی کام ہو رہا ہے, اور دعوت اسلامی الحمدللہ این جی او جو ہے نا رجسٹرڈ ہو چکی ہے, اور وہاں مطلب ہمارے پاس رجسٹرڈ جو ہے نا تنظیم ہے. انشاءاللہ اب FGRF کا کام بھی شروع ہونے والا ہے, بلکہ ہم نے پچھلے سالوں میں کر بھی لیا ہے. اب باقاعدہ جو ہے نا آفس کے تحت FGRF کا کام جو ہے نا وہ کیا جائے گا.
اسلامی بہنوں کے مدارس قائم ہو چکے ہیں، اسلامی بھائی بچوں کے جو ہے وہ بھی مدارس قائم ہو چکے ہیں، کیا بات، اور تقریباً 10 شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہاں یہ لوگوں کا جو ہے وہ کلچر کیسا ہے اور لوگوں کا مزاج جو ہے وہ کیسا آپ نے محسوس کیا ہے؟ یعنی کیا ایک جسے آپ یوں بولیں گے یہ نمایاں چیز ہے اور اس کو اڈاپٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے؟ میں چاہوں گا کچھ آپ اس کا بھی ذکر فرمائیں۔ میں نے جو ایک بہت اچھی چیز دیکھی، بلکہ میں نے دوسرے ملکوں سے آنے والوں سے بھی جو ہے نا سنا، کہا کہ ان میں عاجزی بہت ہے۔ یعنی یہ گویا کہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے عزت اور ذلت، بے عزتی، وہ عزت دیتے ہیں۔ مہمان جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس کو عزت دیتے ہیں، دکان پر بھی عزت دیتے ہیں۔ اور ایک بات میں نے دیکھی کہ فقیر کو آپ 10-20 روپے دے دیں تو ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ میں نے دیکھا ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے 10 روپے ملے ہیں۔ یعنی لے کر خاموشی سے چلا نہیں جاتا بلکہ شکر ادا کرتا ہے۔ ایک بات اور صفت دیکھی ان میں کہ صبر ان میں بہت ہے۔ کیا بات، 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ لائنوں میں لگے رہیں گے راشد مدنی، اور مطلب لڑیں گے نہیں آپس میں، کھڑے رہیں گے، پسینے ہوں، سردی ہو، ٹھنڈا، سردی تو خیر ہوتی نہیں ہے، کچھ بھی ہو وہ کھڑے رہتے ہیں، صبر اختیار کرتے ہیں۔ میں جب گرم موسم ہے وہاں کا، موسم جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو موسم 25 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، صحیح، سردی آتی ہی نہیں ہے بالکل، اور گرمی جو ہے نا وہ اتنی رہتی جس طرح عرض کیا میں نے 25 سے 33 ڈگری شدید گرمی نہیں ہے۔ ہاں، صحیح، تو موسم جو ہے یہ 2 ہیں، بارش کے اور گرمی کے۔ بس صحیح، بارش یہ 6 سے 8 مہینے تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور بارشوں میں لوگوں کے کام بھی چلتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور کسی شخص نے، کوئی شخصیت تھی، اہل علم بھی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ انڈونیشیا جو ہے نا وہ وسط میں واقع ہے، کیا کہیں گے کہ دنیا کے وسط میں، سینٹر میں جو ہے نا واقع ہے، تو اس کے دونوں طرف پانی ہے۔ اس نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا ایسے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف بلاؤ گے نا وہ اس طرف آپ کے ہو جائیں گے، خواہ وہ آپ نیکی کی طرف بلائیں یا کسی اور کی طرف بلائیں، آپ نیکی کی طرف بلائیں گے نا تو یہ آپ کی طرف چل پڑیں گے۔ کیا بات، یعنی ان میں جو ہے نا میلان ہے، دعوت دے دیں ان کو تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے۔ بات سمجھنے والے لوگ ہیں، بات سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور وہاں ایک صوبہ ہے آچے، جی آچے صوبہ، جہاں بندہ آچے میں سونامی آیا تھا، جی جی، تو تقریباً 2.5 لاکھ افراد اس دنیا سے چل بسے تھے۔ تو وہاں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اسلام کا مرکز ہے، یعنی پورے انڈونیشیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو اس صوبے سے پھیلا ہے۔ اور ایک بہت پیاری بات بتاؤں آپ کو، نیکی کی دعوت کا جذبہ مجھے بھی ملے گا، سننے والوں کو ملے گا، کہ بندہ آچے جو نا یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ ہے۔ وہ اس طرح کہ انڈیا سے اور یمن سے جو نا تاجر آئے تھے، یعنی بزنس مین آئے تھے، اور انہوں نے وہاں جو نا تجارت شروع کر دی۔ تجارت شروع کی تو ان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہسٹری پڑھی ہوگی کہ کئی ملکوں میں نا تاجروں نے دین کا کام کیا اور وہاں اسلام کو عام کیا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا جب بھی خرید و فروخت کرتے تھے تو مسکراتے بہت تھے، مسکراتے بہت تھے، اخلاق کا مظاہرہ انہیں بہت اچھا کیا۔ وہاں کے جو یعنی یا سمجھے کہ نان مسلم لوگ تھے، وہ جو ہے نا بہت متاثر ہوئے، اسلام میں داخلہ بھی شروع ہوا، اور انہوں نے ان کا نام رکھا اچھے بندے، اچھے بندے۔ تو جب وہ اس زبان میں آیا تو وہ چینج ہوتا ہوا بندہ اچھے ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو وہ نیکی کی دعوت دینے والے لوگ جو مسکرا کر ملتے تھے، عزت دیتے تھے، اخلاق سے ملتے تھے، تو وہاں سے جو ہے نا اسلام عام ہوا اور اس کا نام جو ہے نا بندہ آچے رکھ دیا گیا۔ تو بندہ آچے ابھی اس وقت ہماری رہائش وہاں ہے، جکارتا میں بھی رہائش ہے۔ تو بندہ آچے کو ہم نے سینٹر بنایا ہوا ہے، وہاں سے ہم اسلامی بھائیوں کو مختلف صوبوں میں بھیج بھی رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہاں بھی دین متین کی خدمت ان کو بھی سنتوں سے جو ہے وہ قریب کیا جائے اور پریکٹیکل اور ایک اچھے مسلمان بن کر وہ بھی اپنی زندگی گزاریں۔ مرحبا۔ کھانا پینا، لباس، یہ تو آپ تصویروں میں، ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہوں گے، کھانا پینا ہم سے بالکل مختلف ہے اور لباس بھی ہم سے مختلف ہے۔ یہ کیسے تہبند سسٹین کیا ہے آپ نے؟ یہ بھی ایک بات چل ہی نکلی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم لے ہی لیں۔ وہاں یہ آٹے کی روٹی کے حوالے سے کیا حساب کتاب ہے؟ بنگلہ دیش میں بھی ہم نے سنا ہے
کہ یہ جو گندم کی آٹے کی روٹی ہے یہ بھی یہ مہنگی جو ہے وہ ہوتی ہے، یہ سننے میں آیا ہے، میرا کوئی تجربہ ابھی تک تو بنگلہ دیش کا مجھے تو نہیں ہے. یہاں کیا حساب کتاب انڈونیشیا میں؟ اب پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ ظاہر 3 وقت چاول نہیں کھاتے، صحیح، لیکن وہاں جو ہے وہ سفید چاول جو بغیر تیل، بغیر نمک، بغیر مسالوں کے واہ واہ ہوتے ہیں، واہ وہ واہ. صبح کھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ صبح صبح سفید چاول جو ہے نا وہ کیسے گلے سے اترتے ہوں گے، آپ اس کا تصور کرتے ہوں گے. اب ٹھیک ہے میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن ظاہر روزانہ نہیں ہوتا. صحیح. مختلف صوبوں کا سفر ہے، شہروں کا سفر ہے، مدنی قافلوں کا سفر ہے یا دیگر چیزوں کے لیے سفر ہے، تو اس میں جو ہے وہ جہاں بھی جائیں تو ظاہر پاکستانی اور انڈینز کی تعداد بہت کم ہے وہاں. تو جہاں تعداد کم ہے تو وہاں ظاہر ہوٹل بھی نہیں ہوں گے پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ وغیرہ، تو اس لیے جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر پہلا واقعہ جو پہلی مرتبہ ہم گئے تھے نا، تو اس میں اپنے آپ کو جذبہ دلانے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کا، اسلام کا دوسرا اگر نام ہوتا تو وہ قربانی ہوتا. تو قربانی ہر طرح سے جو ہے وہ دی جاتی ہے نا. تو اللہ پاک ہم کو ہمارے جذبے قائم رکھے اور استقامت بھی دے. آمین. جب ہم پہلی مرتبہ جو ہے وہ نیچے اترے کہیں کھانا تلاش کرنے کے لیے ہوٹل میں، تو ہم نے آرڈر کیا کھانے کا. تو چاول، ظاہر ہے ہم کو پتا تھا کہ چاول ملنے ہیں، چاول کے ساتھ کیا لیں، تو ہم نے کہا کہ مرغی کا پیس دے دیں، آپ مرغی کا پیس دے دیں، اور چٹنی وغیرہ تھی. تو وہ لے کر آئے اور ہمیں پیش کر دی. جب ہم نے چاول کے ساتھ بوٹی ملا کر جو ہے وہ پہلا لقمہ لیا تو وہ بوٹی جو ہے نا میٹھی تھی. واہ، یہ اس وقت ہم نے واہ نہیں، اچھا اس وقت واہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس وقت راشد مدنی جو کہہ رہے نا، اس وقت آہ دل سے نکلی تھی، اللہ یا اللہ یہ تو میٹھی بوٹی کھلائیں گے ہمیں کیا. تو بہرحال پھر وہ میٹھی بوٹی کیسے کھاتے ہیں ہم، چٹنی سے جو ہے وہ ان کی جو چٹنی ہوتی ہے، چٹنی کیسی ہوتی ہے؟ چٹنی بس وہ مرچیں، نمک وغیرہ اس میں ہوتا ہے. چٹنی میں بھی تو کہیں مطلب کوئی میٹھا کچھ نہیں ڈالا ہوا، یہ بھی ایک بات ہے. نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایسے سر اب آپ میرے ساتھ کبھی سفر کرتے نا جی، تو میں آپ کو چاول ہی ایسے بنا کے کھلاتا کہ آپ جو ہے نا وہ، تو آپ انڈونیشیا آ جائیں. اللہ اکبر، برکت دے. ہمیں 12 ماہ میں ایک مرتبہ یہ ہوا ہمارے ساتھ. بہت دور دراز ہم اسلام بھائی آئے تھے اور انہوں نے یہ بتا رکھا تھا پہلے کہ علاقہ تو جو ہے بہت دور دراز کا ہے اور راشن وغیرہ خود ہی سارا لے کے جو ہے وہ جانا پڑے گا. تو راشن میں آپ کیا لے کے جاتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ چاول لے کے جاتے ہیں، آٹا لے کے جاتے ہیں. یوں ہم نے پنڈی سے غالباً خریدا تھا، مجھے یاد پڑ رہا، اور یوں ہم جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے. بہت دور کا وہ علاقہ تھا بھارت. ادھر ہم پہنچ گئے. اب چاول ہمارے پاس جو ہے وہ تھے اور ہم نے 12 دن وہاں جو ہے وہ رہنا تھا. تو تقریباً 10 دن ہم نے چاول کھائے وہاں پر. اور 12 ماہ میں مدنی قافلے میں کھانا پکانے کا تجربہ جو ہے نا یہ ہو ہی گیا تھا. تو بہرحال پھر ہم چاول جو ہے مختلف انداز میں جو ہے پکاتے رہے اور اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ کھلاتے رہے. بہرحال چاولوں سے بیزاری کا اظہار کسی نے اس مدنی قافلے میں تو نہیں کیا. یہ تو اب یہ صبر کرتے رہے ہیں یا برداشت کرتے رہے ہیں یا باقی مطلب ذوق سے کھاتے رہیں گے. تو پاکستانی چاول ملے ہوں گے نا آپ کو، تو وہاں ہوتے ہیں موٹے چاول. اللہ اکبر، جس کی لیس نکلتی ہے نا، اللہ وہ موٹے چاول ہوتے، وہ کھانا آزمائش. وہ تو یہاں بھی کھانا آزمائش ہے سر. اس کو تو مطلب باقی چھوٹے چاول جو موٹے چاول ہوتے ہیں عموماً وہ کھیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمارے ایریاز میں بھی، پنجاب میں بھی موٹے چاول پائے جاتے ہیں جی، اور وہ کھیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کھانے کے لیے تو واقعی وہ استعمال نہیں ہوتے. اچھا پھر دوپہر تو ہم نے کھا لیا، اور شام کو جو ہے نا ہم دوبارہ گئے تو ہم نے کہا کہ مرغی نہیں طلب کرنی کیونکہ ہم میٹھا بناتے. اچھا زبان بھی نہیں بولنے آتی تو ان کو سمجھائیں کہ بھائی میٹھا نہیں کرنا ہے اس کو نا. تو شام کو ہم گئے تو ہم نے کچھ اشاروں سے جو ہے وہ کہا کہ کوئی مچھلی دے دینا. تو مچھلی کا کہا تو چاول آ گئے، چٹنی آ گئی، تو مچھلی بھی آ گئی. جب مچھلی کھائی تو مچھلی بھی میٹھی تھی. اللہ، میں نے کہا یا اللہ یہاں تو سب میٹھا میٹھا ہے. اچھا ایک اور چٹنی آئی تھی وہ بھی میٹھی تھی، ایک چٹنی مرچیں والی، ایک چٹنی میٹھی تھی. تو وہ بہرحال پھر وہ زبان کا عادی بنانا پڑا کہ یار جب یہاں رہنا ہے، دین متین کی خدمت کرنی ہے تو یہ چیزیں تو برداشت کرنی ہوگی. حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، 1,24,000
کے آس پاس جو ہے نا تھے صحابہ کرام. آج 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مکہ مدینہ میں موجود ہیں. باقی 1,16,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ سب کی قبریں معروف بھی نہیں ہیں کہ کون سے ملک میں. جس کا جہاں رخ تھا وہ چلا گیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے رہنا کہاں ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں زبان کیسے سیکھوں گا. ان کو یہ نہیں پتا میری فیملی کہاں رہے گی. تو ہم تو کچھ بھی نہیں اس حوالے سے. ہمیں تو کچھ اس حوالے سے برداشت نہیں کرنا پڑا. ہم تو ایئرپورٹ پہ جاتے تو وہاں ہمارے ویلکم کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ہمارا گھر ریڈی ہوتا ہے. اگر گھر نہیں تو ہوٹل میں جو ہے نا وہ چند دن رہ کر جو ہے نا وہ گھر کی تلاش کی ترکیب بن جاتی ہے. کھانے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں, جیسا بھی مل جاتے ہیں. تو اور دعوت اسلامی الحمدللہ تعاون کرتی ہے, دعوت اسلامی بھیجتی ہے. ہمیں کسی قسم کی پریشانی کس چیز کی؟ تو ہمیں قربانی والا ذہن دینا ہوگا. ایسے دعوت اسلامی نہیں پھیل گئی. الحمدللہ مرشد کریم کی نگاہ کرم سے 41 سال کو اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ 41 سال میں دنیا بھر میں دعوت اسلامی پہنچ جائے. یہ مرد کلندر کی کرامت ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اللہ برکت دے جی. یہ واقعی مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ایک انداز ہے, اور جو دنیا میں اللہ رسول کی خاطر جو ہے وہ قربانی دیتا ہے اور یہ چیزیں برداشت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, تو پھر اس کو اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو بھی عطا فرمائے, ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور یہ قربانی کا جذبہ بھی اللہ نصیب فرمائے. آمین. پیسے کمانے کے لیے تو لوگ بہت قربانی دیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے, سنتیں پھیلانے کے لیے بھی جذبہ اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کریں, خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے والے بن کر کے میدان میں آئے, مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اللہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وقت گزر جاتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں, اور عمل کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے, لیکن رب کی رضا مقدر ہو جائے, ثواب نامہ اعمال میں, یہ پھر رہ جاتا ہے. اللہ یہ نصیب کرے. وقت گزر گیا نا, آج تو وہ والے حالات اب تو نہیں ہیں ماشاءاللہ. آج اللہ باقی رحمت ہے, کرم ہے, فضل ہے, اللہ نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں اور کالز کو شامل کرتے ہیں. مدنی قافلے میں سر ہم نے بھی یہاں سفر کیا پاکستان میں 12 ماہ میں, یہاں بھی مختلف انداز میں جو ہے نا یہ وقت گزرا ہے. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سچویشن ہمارے ساتھ نہیں آیا. یعنی یہ تو کلچر الگ ہے, فوڈ الگ ہے, پھر ٹیسٹ جو ہے یہ الگ ہے, پھر جو ہے وہ جو بن رہا ہے یہ بھی سارا طریقہ کار بھی اس کا کیا ہے, الگ ہے. یہ واقعی ایک کام ہے خالد بھائی, اللہ بہت بڑا کام جی, بہت بڑا کام ہے. اور کوئی ڈش آپ کے سامنے رکھی ہو, آپ اس کا پھر بھی ایک ٹیسٹ امیجن کرتے ہیں, تصور آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کھانا سامنے آتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. کبھی گفتگو چھڑتی ہے تو وہ اسی حساب سے بندہ ذوق لے رہا ہوتا ہے, اور جب وہ لقمہ منہ میں جائے تو پتہ چلے گا اس کا ٹیسٹ میری سوچ سے بالکل الگ ہے. تو وہ فیلنگ بالکل الگ ہوتی ہے, بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ رحمت فرمائے. خالد بھائی, بلوچستان میں ایک جگہ یہ تھانہ سارونا سے آگے, اچھا ایک تو تھانہ سارونا بھی قریب نہیں ہے, ادھر جانا بھی کیا ہے ایک کام ہے, اور پھر تھانہ سارونا سے اور آگے یہ جانا تو اور ایک جو ہے نا وہ اوپر ایک کام ہے. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہم ادھر بھی بلوچستان میں گئے, تو وہاں کیسے وقت گزرا یہ بھی ایک بہرحال اپنی جگہ پر ایک بات ہے. اور ہمارا تو جو ہم سلنڈر لے کر گئے تھے نا خالد بھائی, اس سلنڈر پر رستے میں تو میں نے کھانا بنایا ایک دفعہ. اب وہ سلنڈر جو تھا نا وہ لیک تھا, تو سلنڈر کی گیس کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. یعنی پہنچنے سے پہلے ہی سلنڈر کی گیس کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں لکڑیوں پہ کھانا جو بنایا ہوگا وہ کیسے بنایا ہوگا, یہ بھی ایک بات ہے. چلیں بار آگے ایڈونچرس اگر آپ موڈ میں اس کو لیں تو اس میں ایک اپنی جو ہے وہ بات بہرحال ہے, لیکن کام ہے, اور واقعی کام ہے. پھر بندے کو گھر والوں کی اہمیت کا بھی کیا ہوتا ہے, بہت اندازہ ہوتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. مرحبا. آگے چلتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ملٹی جو ہے یوں بولیے کہ ڈائیورسٹی کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی. سب سے بڑی بات ہے روحانیت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی رحمت جو ہے وہ اللہ پاک کی فضل رہا تو یہ ملے گی, اور دل میں اطمینان بھی نصیب ہوگا, اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہ صاحب فرماتے ہیں سفر وسیلہ ہے ظفر. سفر جو ہے یہ کامیابی کا ایک ذریعہ ہے, اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو, علم دین سیکھنے کے لیے ہو, تو اس کی برکتوں میں کیا ہوتا ہے, مزید
اضافہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, آمین. کال شامل کرتے ہیں. عثمان امانت طاری گلزار طیبہ سرگودا سے. سلمان بھائی, زیادہ تر باعزت شخص کی بےعزتی تو نہیں کی جاتی ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ عزت دار شخص ہے, تو زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص بدنام زمانہ ہے اور پہلے سے مطلب بدنام ہے اور اس کے کالے کرتوت وغیرہ سب کو پتہ ہے, تو وہ کہیں مل جائے یا پیٹھ پیچھے اس کی بہت بےعزتی کرتے ہیں, ایسے کرتے جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے. ایسے شخص کی بےعزتی کرنا یا اس کے بارے میں بولنا کیسا ہے کہ جو مطلب پہلے سے ہی بدنام ہے؟ جی خالد, ہم کیا بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں, دونوں باتوں کو سوچنا چاہیے. اور عام طور پر جو بدنام زمانہ ہو نا, اس کی بےعزتی کرنے میں بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اس کی تو ہے نہیں تو وہ دوسرے کی اتارنے میں ٹائم بھی نہیں لگائے گا. تو بہرحال ہم کیوں بول رہے ہیں اور بےعزتی کیوں کی جائے؟ اگر کوئی غلطی بھی ہے نا سلمان بھائی, کوشش کی جائے اس کی اصلاح ہو جائے, یہ تو ایک کام سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی غلط ہے تو میرے اس طرح بولنے سے یا جھنجھوڑنے سے دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا آئے گا. کیا وہ غلطی چھوڑ دے گا, برائی چھوڑ دے گا, یا برے کو اتنی شدید مذمت کر کے میں بھی خود برے الفاظ بولنے کا عادی بنتا جا رہا ہوں. اصلاح کرنا ایک اپنی جگہ ہے, اور اگر کوئی شخص ایسا شریر ہے کہ جس کے شر کو بیان نہ کیا جائے تو اس کا شر دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا, یہ ایک جدا گانا حیثیت ہے. اور عام طور پر میرے خیال سے جس طرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر شریر آدمی ہے تو اس کے پیچھے ہی دو چار جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی دیکھ لیں کہ ثواب کے زمرے میں تو نہیں آ رہے ہوتے, وہ بھی غیبت میں آ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی شاید بہتان اور الزام تراشی تک پہنچ جائیں. تو ان ساری چیزوں کے بھی عذابات پر بندہ غور کر لے. بنیادی طور پر یہ جملہ میرے خیال سے زیادہ مناسب ہے کہ کیا بول رہے ہیں اور ہم کیوں بول رہے ہیں, اس کو سوچ لیں. سلمان بھائی, بعض اوقات تو خود اپنے آپ کو ذلت پر پیش بندہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں اس کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا, آپ کن لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں, کس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں ہے نا, تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. آپ ایسی جگہ جاتے کیوں ہیں کہ جہاں جا کر آپ پر تہمت لگے؟ ایسے کام کرتے کیوں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت خراب ہو؟ آپ ایسے لوگوں کی گیدرنگ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا, جیسے بعض اوقات بندہ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر چوروں کے ساتھ اس کی دوستی ہو تو جب چور پکڑے جائیں گے تو ساتھ میں یہ بھی لپیٹ میں آئے گا. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں, ہم تو چور کو ہی چور بول رہے ہیں. ہاں, میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں خالد بھائی. جو پہلے ہی بے عزت ہے نا, اس کی کیا بے عزتی کرنی ہے آپ نے؟ بہت خوب بھائی, موئے نو کی مارنا ہے؟ جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا مارنا ہے؟ اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس طرح کے بندے کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, وہی جو بات کی آپ نے. عموماً کیا ہوتا ہے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کی کچھ عزت ہوتی ہے نا, اس کو ہی لوگ جو ہے وہ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا ویلیو ہوگا اسی کو ڈی ویلیو کریں گے نا. جو پہلے ہی ڈی ویلیو, اس کو کیا ڈی ویلیو کریں گے؟ بھئی جو اڑ رہا ہے اسی کو نیچے گرائیں گے نا. جو پہلے بیچارہ نیچے گرا ہوا ہے اس کو کیا گرائیں گے؟ جو کھڑا ہے اسی کو دھکا دیں گے نا. جو پہلے زمین پہ لیٹا ہوا ہے اس کو کیا دھکا دینا؟ بعض اوقات یہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا آپ سے کہ یوں نہیں ہوتا کہ جو پہلے ہی ذلیل ہے اسی کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں. اس کو تو ذلیل کرنے کا وہ ہوتا بھی نہیں ہے, یا وہ بس باتیں برائے باتیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو خالد بھائی نے کہا, سوچ لے کیوں کہہ رہا ہے, کس لیے کہہ رہا ہے. اور اگر کسی عزت دار کو یہ ذلیل کر کے خود باعزت بننا چاہ رہا ہے تو یاد رکھیں عزت لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے. نگران شورا کا ایک پیکیج ہے, آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. ایک عادت ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو داؤ پہ لگا دے. ایسی بات, مثال کے طور پر میں نے سلمان بھائی کو کہا کہ سلمان بھائی یار یہ مغرب کے بعد کا جو پروگرام ہے تو یہ پروگرام میں جو ہے نا یہ کام کروا لیجئے گا. وہ کام ہوا نہیں تو میں ان کو کہا سلمان بھائی وہ کام نہیں ہوا یار, یہ چیز لگی نہیں. تو کہیں گے یار عمران میں نے تو کہا ہوا تھا, وہ نہیں لگا تو میں کیا کروں؟ کس کو کہا تھا؟ میں نے فلاں کو کہہ دیا تھا. اب یہ بولے اس نے لگایا نہیں. جب سلمان بھائی نے کہا کب تھا؟ مغرب کے بعد, یہاں آنے کے بعد. میں نے تو ان کو ایک دن پہلے کہہ دیا تھا. میرے آنے کے وقت میں جب ان کی نظر پڑی, او عمران نے تو کام دیا تھا, اب کیا بولو یار وہ آپ لگا دیجئے گا. اچھا میں اس سے پوچھنے جاؤں گا نہیں. سلمان بھائی نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا کیا نہیں, تو میری نظر میں اس شخص کا مورل گرے گا
कि यार वो काम का नहीं है। अब सलमान भाई ने खुद को बचाने के लिए उसको दांव पे लगाया। आप बताइए ऐसी मिसालें आपके घर में कितनी है, आपके दफ्तर में कितनी है, आपके आस पास कितनी है। इसका जवाब ये था, सलमान भाई हुआ नहीं, वो असल में मैं भूल गया था, मैंने बेचारे को 2 मिनट पहले कहा, अब 2 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा ना, मेरी भूल थी। तो मैं क्या कर लेता यार इनका। लेकिन आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी की इज्जत दांव पे लगा दी। ये इतनी खराब और इतनी, मैं इसको कहता हूं गलीज किस्म की आदत है कि आप दूसरों की बेइज्जती में अपनी इज्जत को तलाश कर रहे हो। जब तक उसकी इज्जत गिरेगी नहीं, मेरी इज्जत बचेगी नहीं। किसी को जलील करके अपनी इज्जतें बनाने का शौक कब से पैदा हो गया आप लोगों में। अच्छा, ये अमूमन क्या अपने मातहत को ही मरवाता है, बड़ों को नहीं मरवाएगा। मैनेजर के असिस्टेंट से तो डायरेक्टर बात नहीं करेगा। सर मैंने वो पीए को असिस्टेंट को कह दिया तो उसे किया नहीं। अब उसको क्या पता असिस्टेंट को कब कहा था, फारिग कर दो असिस्टेंट को, सर अब चला दे, बेचारा गरीब आदमी है। अब हमदर्दी करके अपने नंबर भी बढ़ा रहा है, असिस्टेंट को गद्दा भी कर चुका। तो ऐसे आदमी को भी सुख मिलता नहीं है। बाद होगा भी वही मैनेजर बन जाता है और ये फारिग कर दिया जाता है। मकाफात अमल से डरना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। हम सबको सीधा, साफ और सुथरा होना चाहिए। मरहबा, ये भी बात है और बड़ी दुरुस्त बात है। और किसी को जलील करके बंदा अगर ये समझे कि मैं इज्जत पाऊंगा तो ये भी होने वाला नहीं है। ढोल का पोल, ये आपने मिसाल सुनी होगी, ये जब खुलता है ना, वो कहते हैं कि हंडिया बीच चुराहे की फूट गई है। हंडिया बीच चुराहे की फूट गई है, जो निकल के है वो सबके सामने आ गया है। तो अल्लाह से डरना चाहिए। लोगों को जलील करके अपने आप को बाइज्जत बनाने के लिए अगर बंदा यूं कर रहा है कि मेरी वैल्यू बन जाएगा, मैं इसको नीचे गिराऊंगा, तो यूं भी नहीं बनेगा। और अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे को जो है वो दांव पे लगा रहा है, तो याद रखें कि गजब का कोड़ा जब बरसता है तो फिर खरा खोटा जो है ना, ये सामने आ ही जाता है। अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। मशकीर कादरी खालिया शहर जिला मंडी बहुद्दीन तोरत कर रहा हूँ। सलमान भाई थोड़े गरज है कि अमीर अहले सुन्नत दी कोई मनकबत सुना दो, जज़ाकल्लाहु खैरा। मरहबा, माशाअल्लाह जी। मेरा खुलेआम सल्लल्लाह कहते कहते में ये सवाल था कि मुसलमानों की इज्जत दर्जा ब दर्जा किस तरह की जा सकती है। ज़ैद नियाज भाई से ये फरमाइश थी कि मुझे ये कलाम सुना दें, सफ़र हमारा भी हो सरकार मदीने का। वाह भाई वाह, आमीन आमीन, अल्लाह नसीब फरमाए। जी राशिद भाई। देखिए, मुसलमान की तो इज्जत है, लेकिन अब इसमें भी दर्जात हैं। एक आम मुसलमान है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत करने का हमें कुरान और हदीस में हुक्म दिया गया। फिर एक हाफिज कुरान है, इसकी इज्जत कुछ और हो जाएगी। फिर आलिम दीन है तो इसकी इज्जत इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इसके साथ साथ अगर कोई पीर साहब आपके हैं जो आलिम भी हैं तो इसकी इज्जत और ज़्यादा हो जाएगी। फिर माँ बाप हैं तो इनकी इज्जत इनके मर्तबे के मुताबिक होगी। तो जिस तरह का बंदा होगा उसी एतबार से उसकी इज्जत का सिलसिला होगा। बाज़ की इज्जत इस तरह हो सकती है कि जैसे आप कोई आया, कोई छोटा आता है, आप मुस्कुरा कर देख लेते हैं, थोड़ा सीने पर हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत फील होगी। और अगर कोई बड़ा आता है तो बड़े के लिए हाथ अगर बांध कर खड़े हो जाते हैं, उस्ताद साहब आते हैं, पीर साहब आते हैं, जो हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाया गया, तो इसमें उनकी इज्जत होगी। बड़े के सामने बैठेंगे तो 2 जानू आप बैठ जाते हैं, इस तरह इज्जत का एक अंदाज होगा। आपका कोई बच्चा आता है, छोटा आता है, वो आपके सामने बैठता है तो उसकी आप तवज्जो उसकी तरफ कर लेते हैं, इस तरह उसकी इज्जत हो जाएगी। तो मुख्तलिफ अंदाज होंगे इज्जत करने के लोगों के एतबार से, तो उसी अंदाज को इख्तियार करें, इंशाअल्लाह आप भी इज्जत पाएंगे। मरहबा। मैसेजेस भी लेता हूँ। गुलाम यासीन मदनी साहब से मेरे बच्चों के लिए दुआ करवा दें, मेरे बच्चे बा अमल और बा इल्म बन जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। कलाम सुनाए मिनु शौक मदीने जावरदा। इशफाक भाई की आवाज़ में मनक़बत सुना दें, सहाब अहले बैत पे कुर्बान हमारी जान। ये हैं जी उसैद रज़ा हैं इस्लामाबाद से। और उकाड़ा से मैसेज है, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। वाह, क्या कलाम की फरमाइश की है जी आपने, अल्लाह बरकत दे। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, ये कलाम सुनाए। ठीक है जी। ये हैं जी चमन तैयबा में सुम्बुल जो सवारेगी, ये कलाम सुनाए। ठीक है जी। प्रोग्राम के आखिर में ये सलाम पढ़ा जाए, मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहते हैं। ठीक है जी। और ये हैं मैसेजेस और भी हैं। अल्लाह आप सब कुछ खैर अता फरमाए, अप्रिसिएशन के भी हैं,
اللہ حوصلہ افزائی کے بھی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کریں زید نیاز بھائی. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان آئے، آپ کے ہوتے ہوتے ہوئے غم میرے کیوں پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا ہو عطا چاہیے،
آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ سر پروگرام اپنا اختتام کی جانب ہے اور تقریباً 5 منٹ ہمارے پاس وقت ابھی باقی ہے، تو یہ ہم نے گفتگو کی ہے پروگرام کے اندر، اور یہ مسلمان کو عزت دینے کے اعتبار سے ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، اس کی بے عزتی نہ کرنے کے اعتبار سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایک مسلمان کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن ایک جو انڈیویجول آدمی ہے اس کو اگر اپنی عزت کو سسٹین رکھنا ہے تو اس کو اپنے کاموں کو بھی تو درست رکھنا ہوگا۔ بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر پانی ڈالے اور بولے میں گیلا نہیں ہوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بندہ جو ہے وہ نمک کھائے اور بولے کہ مجھے اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو، تو ایسا تو نہیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ سینس ٹھیک ہے تو نمک کا ذائقہ تو آپ کو محسوس ہوگا۔ میں گرم لباس پہنوں لیکن مجھے سردی لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گرم لباس آپ پہنیں گے تو سردی سے آپ کا پروٹیکشن ہوگا۔ تو کام جو انڈیویجول آدمی ہے جس کو اسلام نے ایک عزت کا ایک شیلڈ دیا ہے، اس شیلڈ کو سسٹین رکھنا اور اس اپنے رتبے کو سسٹین رکھنا، یہ بھی تو ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے کام ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے یہ بے عزت ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اخلاقی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس پر آپ کیا خیال فرماتے ہیں، کتنا فوکس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں سلمان مدنی، ہمیں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، سامنے والا جو ہے نا، اس کو کوئی ایسی بات ناگوار نہیں گزرے گی یا ہماری طرف سے غلطی ہی نظر نہیں آئے گی تو فالتو میں ہماری بے عزتی نہیں کرے گا۔ اگر ہماری طرف سے غلطی ہوگی تو سامنے والا ہماری بے عزتی کرے گا، یا اور بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ بے عزتی کرتے ہیں۔ دیکھیں، عزت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس کو جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ لیکن سامنے والا اگر ہماری غلطی ہے تو اس کو بھی احساس ہونا چاہیے اس چیز کا کہ اگر میں بے عزتی کرتا ہوں تو اس کا انجام کیا ہے۔ رقیب فرشتہ جو ہے وہ لکھ رہا ہوگا جو کچھ ہم نے کہا ہوگا بے عزتی میں یا ذلت میں۔ ہمیں اگر احساس نہیں ہوگا تو ہم سامنے والے کی بے عزتی کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، عزت کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سامنے والے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں بے عزتی کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں چیزیں۔ مجھے اپنے ایک دوست کی کولیگ کی بات یاد آئی کہ وہ اب ٹیچر ہے کالج وغیرہ میں اور انسٹیٹیوٹ میں، اچھا ٹیچر ہے وہ۔ میں اس سے ایک مرتبہ ملنے گیا تو اس کی یہ بات مجھے یاد رہ گئی۔ وہ یعنی بڑی بڑی کلاس والوں کو پڑھاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ غلام یاسین بھائی، معذرت چاہتا ہوں، ایک عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ میں ٹیچر ہوں تو روزانہ میرا جو ہے نا اکثر گھنٹے، دن کے جو ہے وہ اکثر گھنٹے جو ہے نا پڑھانے میں گزرتے ہیں۔ تو پڑھانے میں گزرنے والے اوقات میں میری جو ہے وہ انداز ہے اس میں چینجنگ آئی ہے کہ میں آرڈر، حکم کرنا، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کرنا ہے تم نے، اب یہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی الفاظ میں آپ سے نہ کہہ لوں،
اگر میں کہہ دوں گا تو مجھے معاف فرما دیجیے گا کیونکہ میرا وقت ہی اس میں گزرتا ہے. تو وہ دیکھیں یہ ایک احساس ہوتا ہے سامنے والے کی عزت کا کہ میں اس کا کولیگ تھا, اس نے جو ہے نا پہلے ہی مجھے بتا دیا کہ اگر میں کوئی لفظ استعمال کروں تو جو ہے نا میری پکڑ نہ فرمائیے گا, مجھے معاف فرما دیجیے گا. تو ہمیں سامنے والے کی عزت کی حفاظت بھی کرنی, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, سامنے والے کی بھی عزت کی حفاظت کرنی ہے. مرحبا. اپنے کردار کو ایسا شفاف بنائیں کہ لوگ عزت کریں. عزت خالی چاہنے سے نہیں ہوتی, عزت انسان کی کردار سے ہوتی ہے, اور عزت انسان کی اس کی زبان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اس کے اخلاق کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو یہ بندہ سب کچھ خراب کر دے, کردار بھی خراب کر دے, اخلاق بھی خراب کر دے, الفاظ بھی, زبان بھی کیا کر دے, خراب کر دے, اور یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہر بندہ میرے لیے بچ جائے اور عزت کے ہار جو ہے یہ میرے گلے میں جو ہے وہ پہناتا جائے, تو یہ خام خیالی ہے. اور خام خیالی پر کیا ہو سکتا ہے, یہ خواب ہی, بلکہ خواب بھی ڈراؤنا خواب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بلکہ بے حقیقت ادغاث الاحلام, خواب میں بھی یہ وہ ہے کہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ادغاث الاحلام ہے. یہ خواب کی بھی ویلیو ہوتی ہے, جی ہاں خواب کی بھی ویلیو ہوتی ہے, لیکن یہ ایسا خواب ہے جس میں اخلاق بندے کا کیا ہے, خراب ہے, کردار کیا ہے, خراب ہے, زبان بھی کیا ہے, خراب ہے, اور چاہ کیا رہا ہے کہ میری کیا ہو, زمانے میں عزت ہو, رسپیکٹ ہو میری. تو یہ وہ خواب ہے. پہلے نمبر پر تو خواب بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اگر خواب میں لے کے ہی آنا ہے تو یہ وہ خواب ہے جو ادغاث الاحلام ہے, اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, بالکل بیکار ہی ہے یہ. تو ایسا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ہمیں اپنا کردار, اپنا اخلاق, اپنی زبان, اپنا زندگی گزارنے کا وے ایسا بنانا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہو. جب یہ آئے گا تو عزت خود بخود آئے گی, اور جب یہ چیزیں رخصت ہو جائیں گی تو یاد رکھیے کہ عزت کا تاج یہ زمین کی خاک میں ملیا میٹ ہو جائے گا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں باعزت بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلت سے محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام, ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام, ان سے کہنا مدینے کے زائر اسی آرزو میں گزرتے رہے, دل کے پہنچے دے یار نبی ہم بھی, لیکن نہیں ہے کوئی انتظام, ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام, ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام, ان سے کہنا مدینے کے زائر. دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے, دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے, ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے, بات پسند احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام, ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام, ان سے کہنا مدینے کے زائر. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. کھلے آنکھ